اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو ظہر کی نماز عصر تک نہ پڑھتے، پھر ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھتے، اور اگر سورج ڈھل چکا ہوتا تو پہلے ظہر پڑھ لیتے پھر سوار ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1111۔ قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے مفضل بن فضالہ نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو ظہر عصر کا وقت آنے تک نہ پڑھتے، پھر کہیں راستے میں ٹھہرتے اور ظہر اور عصر ملا کر پڑھتے، لیکن اگر سفر شروع کرنے سے پہلے سورج ڈھل چکا ہوتا تو پہلے ظہر پڑھتے پھر سوار ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1112۔ قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، ان سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے باپ عروہ نے، اور ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1113۔ ابو نعیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے زہری سے بیان کیا، اور ان سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں پہلو پر زخم آ گئے۔ ہم مزاج پرسی کے لیے گئے تو نماز کا وقت آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، ہم نے بھی بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا تھا کہ امام اس لیے ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1114۔ حسین نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن بریدہ نے، انہیں عمران بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا۔ دوسری سند اور ہمیں اسحاق بن منصور نے خبر دی، کہا کہ ہمیں عبد الصمد نے خبر دی، کہا کہ میں نے اپنے باپ عبد الوارث سے سنا، کہا کہ ہم سے حسین نے بیان کیا، اور ان سے ابن بریدہ نے کہا کہ مجھ سے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، وہ بواسیر کے مریض تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی آدمی کے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھے، کیونکہ بیٹھ کر پڑھنے والے کو کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملتا ہے، اور لیٹے لیٹے پڑھنے والے کو بھی بیٹھ کر پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1115۔